آپ سن رہے ہیں منقولات خبریں۔ پہلے خبروں کی ہیڈ لائنز۔ صنعتی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر خارجہ محمود قریشی کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات۔ اسلام آباد کے اسکولوں اور کالجوں کی اپ گریڈیشن کا آغاز جلد کیا جائے گا، اسد عمر۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے تیسرے چیف آف دی نیویل اسٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت لیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیاری کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملکی صنعتی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ملاقات میں کراچی میں 1500 ایکڑ پر محیط صنعتی زون کی تعمیر پر پیش رفت اور SME پالیسی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، حکومت روزگار کی فراہمی کے لیے چھوٹے اور درمیانے پیمانے کی صنعت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی مثبت پالیسیوں کی بدولت کورونا کے باوجود بڑے پیمانے کی صنعت میں خاطر خواہ ترقی خوش آئند ہے۔ صنعتوں کے اپنی پوری استعداد پر چلنے سے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ محمود قریشی کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات۔ وزیر خارجہ مخدوم محمود قریشی کی دورہ برطانیہ کے دوران برطانوی وزیر خارجہ لیسٹرس کے ساتھ ملاقات۔ یہ ملاقات برطانوی دفتر خارجہ میں ہوئی۔ دوران ملاقات پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی سلامتی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ مخدوم محمود قریشی نے برطانوی وزیر خارجہ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے لیے برطانوی ہم منصب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عندیہ دیا، تاکہ دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لائی جا سکیں۔ وزیر خارجہ نے برطانوی ہم منصب کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور خطے کے امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ محمود قریشی نے کہا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں مباحثے کا انعقاد قابل تحسین ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ برطانیہ نہتے کشمیریوں کو بھارتی استبداد سے نجات دلانے اور ان کے جائز حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے گا۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے 3000 سے زائد جنگی جرائم کے ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پر مبنی دستاویزی ثبوت ڈوزیئر برطانوی ہم منصب کو پیش کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے مابین افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ محمود قریشی نے کہا، موجودہ صورتحال میں پاکستان کی اولین ترجیح افغانستان کو پنپتے ہوئے انسانی بحران سے بچانا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے افغان شہریوں کو بھجوائی گئی انسانی امداد اور انسانی راہداری کے قیام سے برطانوی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں فیڈرل اسکول اور کالجوں کی اپ گریڈیشن اور اسکولوں کو میسر سہولیات کے حوالے سے جائزہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں MNA راجہ خرم نواز، پارلیمانی سیکریٹری وجیہ اکرام، چیف ایجوکیشن DG مانیٹرنگ اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ چیف ایجوکیشن نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد اور اس کے دیہی علاقوں کے 167 اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور ان کو درپیش مشکلات پر تفصیلی فہرستیں تیار کی جا چکی ہیں، جن کے تحت ان اسکولوں میں جدید سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے MNA راجہ خرم نواز کی سربراہی میں ملٹی سیکیورٹی ٹیم جو 167 اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور سہولیات سے متعلق فہرستوں کا اثر نو جائزہ لے گی۔ اسد عمر نے سیکیورٹی ٹیم کو ہدایت دی کہ وہ 2 ہفتے کے اندر شناخت کی گئی ترامیم کو اجلاس کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس پر مزید لائحہ عمل بنایا جا سکے۔ اسد عمر نے اسی ٹیم کے ذریعے مخصوص مقامات پر قائم کیے جانے والے نئی تعلیمی اداروں کی ضرورت پر بھی اجلاس کو آگاہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے اجلاس میں ہدایت دی کہ نئے اسکولوں کے قیام اور اپ گریڈیشن کی شناخت کسی سیاسی بنیاد پر نہیں بلکہ ضرورت کی بنیاد پر مبنی ہونی چاہیے۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے تیسرے چیف آف دی نیویل اسٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت لیا۔ تیسرے چیف آف دی نیویل اسٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کا انعقاد عبدالستار عیدی انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم کراچی میں کیا گیا۔ چیف آف دی نیویل اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ تیسرے چیف آف دی نیول اسٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ میں ٹاپ 8 قومی ٹیموں نے ٹورنامنٹ کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا، جن میں وابڈا، ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ، نیشنل بینک آف پاکستان، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی،
پنجاب اور پورٹ قاسم اتھارٹی کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل وابڈا اور نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ سخت مقابلے کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیم نے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا، جبکہ وابڈا اور پاک بحریہ کی ٹیموں نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نیشنل بینک آف پاکستان کو چیمپئن شپ جیتنے پر 1.7 ملین روپے کا نقد انعام ملا۔ وابڈا اور پاک بحریہ نے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے 1.3 ملین اور 1 ملین روپے کی انعامی رقم حاصل کی۔